الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کائنات میں ہمیں سب سے زیادہ شرافت والا، کرامت والا اور عزت والا بنایا ہے، اور سب سے بڑے مقصد کے لیے اللہ نے اس دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ساری کائنات کی خالق اور مالک ہے، ساری کائنات کو چلا رہی ہے اور ساری کائنات کی ضروریات کو اللہ پورا کر رہے ہیں۔ یہ کائنات، اس میں اتنا شعور ہے کہ اس کا کوئی ذرہ اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتا۔ اللہ قرآن پاک میں بتلا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان اور مراد ساری کائنات ہے۔ ان سے یہ پوچھا ائتیا طوعا او کرہن قالتا اتینا طائعین، کہ خوشی خوشی حکم مانو گے یا طاقت سے حکم منواؤں؟ تو اس کائنات کو اتنا شعور ہے، اے رب العالمین آپ وہ کریم ذات ہیں، ہم آپ کا حکم خوشی خوشی مانیں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اے انسان، یہ ساری کائنات هو الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، ساری کائنات کو تمہاری خدمت کے لیے لگایا، تمہارے لیے مسخر کیا۔ کائنات میں سے کوئی مخلوق ایسی نہیں جو تمہارے لیے مسخر نہ ہو، اور پھر تمہیں سب سے بڑا مرتبہ، شرافت والا، کرامت و سب سے خوبصورت شکل پہ جہاں عطا کی، اور سب سے بڑا مرتبہ عطا کیا، اور سب سے بڑا مقصد تمہیں عطا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا پھر تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں بیکار پیدا کیا؟
کیسے اللہ سمجھا رہے ہیں، اے انسانوں میرے وعدے ہیں کہ میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہے، تمہارا ٹھکانہ اور زندگی تو آخرت ہے، دنیا تو گزرگاہ ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ وطن نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے خواہشات کی جگہ نہیں ہے، یہ تو گزرگاہ ہے اور سرائے ہے۔ اور اللہ کے رسول بھی فرما رہے ہیں دنیا میں ایسا رہو جیسے مسافر ہوتا ہے، اور اللہ بھی فرما رہے ہیں لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تمہیں تو سب سے عظیم انسان بنایا ہے، سب سے بڑے مقصد کے لیے، اور تمہیں ہمیشہ کے لیے پیدا کیا۔ جب انسان کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو یہ دنیا کیسے اس کا وطن ہو سکتی ہے؟ دنیا کو تو اللہ نے جہاں فنا کا کل من علیہا فان، یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کو اللہ فنا کر دیں گے، اور اے انسان تمہیں تو آخرت کے لیے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا خلقت لکم، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی، اور ہمارا مستقبل تو یہ آخرت ہے، اور حالات تو آخرت کے ہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی جتنے سانس ہیں، جتنے لمحات ہیں، جس چیز کی ضرورت ہے اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ اے انسان تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ کو کچھ دو، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، وہ صمد ہے، اسی کے خزانے سے سب کچھ مل رہا ہے۔ اور تم اپنی روزی کی فکر خود کرو، یہ نہیں کہ تم روزی کی جہاں فکر میں لگ جاؤ، اس لیے پیدا نہیں کیا، تمہیں تو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آخرت کا سرمایہ تمہارے دل کا یقین اور اپنے اللہ کے دیے ہوئے اعضاء کا استعمال ہے۔ یہ دل اتنی بڑی چیز ہے کہ اس میں یقین ہو تو اللہ کا، اسی لیے حضرات انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور سب سے پہلے غفلت میں پڑے ہوئے انسان یا شرک اور کفر میں مبتلا ہو جانے والی قومیں، جب بھی اللہ نے ان کے ساتھ احسان کرنے کا ارادہ کیا تو حضرات انبیاء کرام اللہ کی معرفت کا سب سے بڑے علم والا کلمہ لا الہ الا اللہ لے کر آئے اور قوموں میں پھرے اور اللہ کا تعارف کرایا۔ یہ بنیاد ہے۔ جیسے یہ سارے لائٹیں اور جو ہے ساری روشنیاں، گھروں میں سارے پنکھے اور اسی طرح ایئر کنڈیشن، ساری مشینیں، سب چیز موجود ہیں، لیکن کرنٹ نہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کمزور ہیں تو پھر بھی یہ نہیں چلیں گے۔ تو اس طرح ایمان ہے وہ طاقت جو انسان کی زندگی کو قیمتی بناتی ہے، اور اسی لیے اللہ کیا فرما رہے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا، اللہ نبیوں کی دعوت کو قبول کیا، اللہ کی وحدانیت پر یقین کر لیا، تو وہ تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے تھوڑے سے عرصے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اور سب سے بڑے مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت۔ یہ اعزاز ہے انسان کے لیے۔ ساری کائنات کے لیے بارے میں کہا گیا کہ اس کو جو ہے انسان کی خدمت میں لگایا گیا، اور انسان کے بارے میں کہا گیا کہ انسان اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے کہتے ہیں انسان کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ 3 دن کی زندگی ہے، کہ جو دن گزر گیا وہ تو ہاتھ سے چلا گیا، وہ تو واپس آ نہیں سکتا، اس کے لیے تو توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ نافرمانی میں گزری ہے تو بڑے نقصان کی بات، لیکن توبہ کرنے پر اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اعلیٰ اعمال کو چھوڑ کر ادنا اعمال میں لگے ہیں، اس پر بھی انسان موت کے وقت اور قیامت میں حسرت کرے گا کہ میں اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا میں کیوں لگاؤں۔ جو گزر گیا دن وہ تو واپس آ نہیں سکتا، اور جو دن عقل کا ہے وہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم اس کو پاؤ گے یا نہیں پاؤ گے، اس لیے تمہارے پاس تو یہ انسان آج کا دن ہے۔ اس لیے ہر دن جب انسان، جب صبح کی ہم نے اور دن کی ابتدا ہو رہی ہے تو روایت میں آتا ہے ہر دن انسانوں سے کہتا ہے انا یومک الجدید، اے انسان اللہ کا شکر ادا کر، تجھے اللہ نے ایک اور دن جو میں ہوں آج کا دن یہ مجھے تجھے عطا کر دیا، اور یہ دن جو میں کیوں ملا ہوں علی عملی کا شہید، جیسے فضائیں
اور یہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی گواہ ہے، حتیٰ کہ انسان کا یہ جسم اور یہ اعضاء یہ بھی اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتے ہیں انسانوں جب تم میرے سامنے پیش ہوگے اور میں کہوں گا کہ سب کچھ دیا تھا، ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں لگایا تھا، اللہ کے رسول آئے تھے، کتابیں نازل ہوئی تھی، محنت کرنے والوں نے، تمہارے بڑھاپے نے تمہیں سمجھایا تھا، حالات نے سمجھایا تھا کہ یہاں سے تم جانے والے ہو، تو بتاؤ آج کے دن کیا کر کے لائے ہو؟ انسان دیکھے گا یہاں کوئی بولنے والا نہیں تو وہ جھوٹ بولے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم، یہ منہ اور منہ میں بولنے والی زبان تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں ذائقوں کے چکھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ اور اس میں اتنی بولیے بولنے کی اور اپنے معافی ضمیر کو اتنے اچھے انداز میں جو ہے بیان کرنے کی طاقت کس نے رکھی؟ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج منہ پر تالے لگ جائیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بات کریں گے اور پاؤں بات کریں گے، رانیں بات کریں گی۔ یہ بھائی یہ سب کچھ ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے، یہی سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ انسان کہے گا تمہارا ناس ہو، تمہیں طاقتور اور مضبوط بنانے کے لیے اور تمہاری عیاشیوں کے لیے میں نے سب کچھ کیا، آج میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ کہا وہ اللہ جس نے زبان میں بولنے کی طاقت دی تھی، آج اس اللہ نے زبان پر تالا لگا کر ہمیں بولنے کا، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز میں بولنے کی طاقت رکھی ہے، آج اس نے ہمیں بولنے کا حکم دیا۔ تو معاملہ کوئی معمولی نہیں ہے بھائی، یہ زندگی کوئی ایسے ہی نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اتنی خوبصورت شکل، اتنے اچھے اعضاء، اسی لیے تمہاری عبرت کے لیے تمہاری بیچوں میں کسی کی آنکھیں ہوتی ہیں لیکن نور نہیں ہوتا، تاکہ پہچانو کہ اس آنکھوں کی قیمت کیا ہے۔ اور بہت کم، لاکھوں میں ایک ایسے ہوتے ہیں، پہچانو تمہیں قدر آئے اس کی، اور جس سے کو نعمت نہیں دی وہ صبر کر کے اللہ پر ایمان لا کر اس کا بدلہ لے لے۔ تمہیں میں سے ایسے انسان جو بہت خوبصورت سننے کی طاقت نہیں دی، بولنے کی طاقت نہیں دی، یہ اللہ دکھلاتے ہیں۔ یہ ساری صلاحیتیں کس نے عطا فرمائی بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں سب سے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ یہ جو جمع ہوئے ہیں، اس لیے اللہ فرما رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا پھر تم نے گمان کر لیا کہ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ایک ایک سانس کا حساب ہوگا، اور ایک ایک جو عضو دیا ہے اس کے استعمال کا سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے میرے ایمان والے بندوں اور بندیوں اور اے انسانوں، تمہارا کان کیا کیا سنا، تمہاری آنکھ کیا کیا دیکھا، تمہاری زبان اس سے کیا کیا بولا، اور اسی پر ہاتھوں سے کیا کیا لین دین کیا، اور پاؤں سے کیا کیا کہاں کی مسافتیں طے کی، اس سب کا حساب ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں انسان کا ہر عمل، ابھی جو ہم بیٹھے ہوئے ایک عمل نہیں ہو رہا، کتنے اعمال ہو رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ایمان کی بنیاد پر۔ اے اللہ، یہ تیرے بندے ایمان والے ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے رسول نے فرمایا وجبت محبتی للمتعلسین فیہ، میرے لیے جو مل کر بیٹھیں گے تو میری محبت اس کے لیے واجب ہوگی۔ اے اللہ، ایمان والوں میں بیٹھے ہیں، ایمان کی بات سن رہے ہیں، اور سب کچھ چھوڑ کر اے اللہ تیرے دین کی محنت اور فکر اور حضور کی محنت کے لیے آئے ہیں۔ یہ سارے اعمال ہیں جو یہ ہمارے اعضاء سے صادر ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ایک بڑی امانت ہے اللہ کی، نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جانا ہے۔ اس بیچ کی زندگی کو ہم اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کر لیں، اور اللہ کی چاہت، اللہ اکبر، جیسے ایک نابینا وہ بینا کے پیچھے چلتا ہے، ایک نہ جاننے والا جاننے والے سے پوچھ کر اس کی اتباع کرتا ہے۔ تو ہم سب تو نابینا ہیں، ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں۔ اللہ نے علم اتارا، اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے اپنا دین اتارا،
تو یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اے اللہ ہماری پچھلی جو زندگی میں ہم سے کوتاہی ہوئی، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اس سے توبہ کرنے والے بنے، اور اے اللہ ابھی زندگی کے چند لمحات باقی ہیں، ان لمحات کو جو سب سے اونچا اور سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا کام ہے اللہ اس میں لگانے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو کیوں بھائی سب اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اے بندے ادھر تیری سچی نیت ہوگی تو میں تمہارے اعمال کا اور زندگی کا دار و مدار تمہاری نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یہ اسی لیے بلایا جا رہا ہے، اسی لیے تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جب تک چند سانس بھی باقی ہیں مہلت ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب عمل کا وقت ختم ہو جائے، موت کا فرشتہ آ جائے اور تمہاری روح پر وہ پنجے گاڑ دے اور دنیا کے نظام تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں اور آخرت کا جو ہے معاملہ یہ تمہارے سامنے آ جائے، اس سے پہلے کچھ لگا لو جو اور ہم ہی نے دیا ہے۔ زندگی کے لمحات ہم نے دیے، جسم کی صلاحیت ہم نے دی، اور جو کچھ نعمتیں ہیں وہ ہم نے دی، ہمارے دیے ہوئے میں سے ہمیں راضی کرنے کے لیے لگا لو موت کے آنے سے پہلے۔ کیوں اس پر چیخو گے؟ کیا مطالبہ کرو گے؟ اے اللہ بادشاہت مل جائے، کارخانہ مل جائے، زمینداری مل جائے، چودراہٹ مل جائے، میرے سر پر سرداری کی پگڑی، نہیں، یہ کچھ مطالبہ نہیں کرے گا۔ کیا فاصدقا، اے اللہ تیرے دیے وہ مال میں تیرے دین کے لیے لگا لوں اور یہ زندگی تیری اطاعت میں گزار دوں۔ اللہ فرمائیں گے اب ہرگز ایک سانس بھی تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے بھئی یہ جمع ہونا بہت بڑے مقصد، اللہ بڑے قدردان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور مسجد نبوی میں آئے تو کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ تم کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ کرام ایسے صاف دل والے، ایسے سچے تھے، بتا دیا اے اللہ کے رسول، ہم تو اللہ نے نعمت اسلام، اپنی پہچان، دین، آپ کو نبی بنا کر بھیجے، یہ سب اسلام میں شامل ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اے اللہ نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ کتنا بڑا تیرا احسان ہے، کتنا بڑا انعام ہے، اس کو ہم سوچیں، ہماری عقلیں تھک جائیں سوچتے سوچتے جو اللہ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اور صحابہ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ کا ہم شکر ادا کرنے کے لیے اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس، کیونکہ کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ جائے، کوئی لمحہ ضائع نہ جائے۔ قیامت میں انسان جنت میں جا کر گناہ والے تو خون کے آنسو روئیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جو اعلیٰ اعمال کو چھوڑ کر ادنا اعمال میں لگے، طاعت میں لگے، وہ بھی افسوس، کاش ہم ان اعلیٰ اعمال میں لگتے۔ اور بھائی اس میدان میں جمع کر کے یہی بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا عمل جو اللہ کے دین میں اور دنیا میں ہو سکتا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر اور محنت اور مقصد ہے، اس کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا حکم ہے، اور ختم نبوت کی وجہ سے صرف حضور کی زندگی پر سیرت کو اپنانا نہیں بلکہ آپ والی جو محنت، ہدایت والی محنت، دعوت والی محنت اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور کس اعزاز سے عطا فرمایا کہ اللہ اپنے نبی کو حکم فرما رہے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، میں سید الانبیاء، اللہ کا حبیب، سب سے اعلیٰ اور افضل، میری زندگی کا مقصد ادعو الی اللہ، اللہ کا تعارف کرانا ہے۔ تو کیا خیال ہے بھئی ہم سب بھی اللہ کا تعارف کرائیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کے احکام کی طرف لوگوں کو لائیں گے، اللہ کی نافرمانی سے لوگوں کو روکیں گے اور اللہ کے راستے میں نکالیں گے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کتنا بڑا کام ہے، اس سے بڑا کام کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، نبی جو کہہ رہے ہیں میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور یہ نبی کا مقصد بھی ہے اور اے ایمان والو تمہارا مقصد بھی ہے، اور اللہ سوالیہ انداز میں ساری کائنات، فرشتوں سے، انسانوں سے، جنات سے، پہاڑوں سے، آسمانوں سے، کہ بتاؤ اس سے اچھی آواز والا کائنات میں کون ہے؟ کیا آواز ہے؟ ممن دعا الی اللہ، اے لوگو اللہ کو مان لو، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اللہ سے محبت کر لو، اپنی ساری صلاحیتوں کو اللہ کے ماننے پر لگا دو، اور اللہ کی سے جا کر ملنا ہے، ملنے سے پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لو، ملنے کی تیاری کر لو۔
اللہ کے سامنے پیش ہونے کی، اللہ کے رسول کے سامنے پیش ہونے کی تیاری کر لو، اور جو پاکیزہ جنت ہے اس کے لیے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لو، کیونکہ جو ایمان اور تقوی کے اعلیٰ مقام والے ہوں گے اور پہلے مرحلے میں جنت میں داخل ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا تم پاکیزہ بن کر آئے ہو، تمہارا رواں رواں نورانی ہے، تم نے ہر عضو کے حکم کو پورا کر کے اس کے نور کو حاصل کیا، جو تمہیں مقصد دیا گیا تھا اس کے نور کو حاصل کیا، تم نور ہی نور ہو، اور جنت پاکیزہ جگہ ہے، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ ہمیں ان خوش قسمتوں میں سے بنا دے۔ سب سے بڑا فکر یہ ہے، سب سے بڑا غم یہ ہے، سب سے بڑی محنت اور دنیا میں مقصد یہ ہے، رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی، جیسے رسی اوپر پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ ہوتی ہے، تو اللہ کے دین کو اللہ کی رسی سے جو ہے وہ مشابہت دی، تشبیہ دی گئی، فرمایا سب مل کر اس کو جو ہے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تم بٹ نہ جاؤ۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں یہ محنت جو ہے عطا فرمائی۔ تو صحابہ بیٹھے، یا رسول اللہ، ہم اللہ کی نعمت اسلام کے ملنے پر ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ سچے تھے لیکن پھر بھی کہا اللہ ما اجلسکم الا ھذا، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے بھی عرض کیا کہ ہم بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر اور آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کر بتلاتے ہیں، اس لیے بیٹھے۔ حضور نے بھی فرمایا میرے صحابہ، میرا دل تم سے صاف ہے، تم خلاف واقع مجھ سے بات نہیں کر سکتے نہ کسی کے سامنے، لیکن ایسا کہ بات کو ہلکا سمجھ کر تھوڑی سی بات بتا دی، اس لیے میں نے پوچھا، اسی لیے بیٹھو تو سن لو۔ یہ اتنا بڑا تمہارا عمل ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام میرے حجرے میں آئے اور مجھے بتایا کہ میرے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس بیٹھنے پر آسمانوں کے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہیں۔ کون فخر فرمانے والی ذات؟ اللہ کی ذات۔ کہاں پر؟ عرش پر۔ اور کن کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے۔ کہ فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ یہ دنیا میں جا کر جو ہے یہ دنیا میں وہ فساد مچائیں گے، اللہ فرماتا دیکھو میرے بندے جو ہے میرے گھر میں مجھے یاد کر رہے ہیں۔ تو بھئی یہ لاکھوں کا مجمع یہاں جمع ہوا، اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ اور یہ جمع ہونے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان لیں کہ انسان ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ عبادت کا ایک نور، عبادت کا ہر عمل نور ہے۔ زبان سے ذکر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، آنکھوں سے قرآن کو دیکھ رہا ہے، اور جو ہے انسانوں کو محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، بیت اللہ کی نظر سے بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کا نور ہے۔ کانوں سے ایمان یقین کی بات سن رہا ہے، اس کا نور ہے۔ اور ہاتھوں سے جو ہے کسی کو جو ہے صدقہ خیرات دے رہا ہے، صحیح راستہ بتلا رہا ہے، پاؤں سے چل کر جا رہا ہے، یہ سارا نور انسان کے ساتھ ہے۔ اور یہ کائنات اس نور کی وجہ سے اس انسان کو پہچانتی ہے اور اس کے ساتھ معاملہ کرتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی امانت دی ہے اور ایک ہی دفعہ دی ہے اور بغیر مانگے دی ہے، اور یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد یہ سانس ہے کہ مرتے وقت کیا کہے گا؟ اے اللہ مجھے چند سانس دے دیے جائیں، اللہ فرمائیں گے اب نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، آپ جیسے نبی ہمیں عطا فرمائے، اور آپ کی نبوت کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام دیا کہ سارے انبیاء جو اپنی قوموں کی طرف دعوت لے کر آئے، ہر نبی ایک قبیلے، ایک قوم اور ایک اسباب والوں کی طرف بھیجے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کی طرف۔ تو حضور کی رسالت اور نبوت اور دعوت میں سارے انبیاء کی دعوت کا نور ہے۔ تو بھئی جو انسان اس دعوت والے کام کو کرے گا اللہ وہ اس کو نور عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ 3 دن تک جو بات ہو رہی ہے، چاہے وہ ابھی فی الحال نہیں نکل رہے، اور یہ اللہ کی جو نکل رہے ہیں وہ تو بہت ہی خوش قسمت ہیں، لیکن جو نہیں نکل رہے واپس جا رہے ہیں، اگر بھائی اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کے اے اللہ پچھلی کوتاہی کو معاف فرما دے، آئندہ کی زندگی تقوی والی، تیرے نبی کی سیرت والی، اور آئندہ کی زندگی تیرے پیغام کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو بہت ہی مبارک لوگ ہیں اور ان کی زندگی کی قیمت اسی کے اعتبار سے لگے گی۔ تو بھائی سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟
ہاں کوئی بھی یہاں آنے والا گھاٹے میں نہیں ہے، کوئی بھی یہاں 3 دن تک بیٹھنے والا، یہ بیٹھنے کے اعمال تو اللہ جیسے بتایا گیا کہ اللہ اتنا قدردان ہے، اس کا اجر عطا فرمائیں گے، لیکن یہاں سے حضور کی محنت اور فکر کو لینے والا اس کی زندگی کی قیمت ہی بدل جائے گی، اور کائنات کی نظر ہی اس کی طرف، چاہے یہ اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، بھئی اللہ کا نمائندہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جب اللہ کے راستے میں نکلتے تھے تو فوجوں کو، بادشاہوں کو، وزراء کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے نمائندے، اللہ کا پیغام پہنچانے آئے ہیں۔ اگر وہ جنگلوں میں ہیں تو جنگل کے درندوں سے کہتے کہ ہمارے جنگل ہمارے لیے خالی کر دو، تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، ہم نے یہاں ٹھہرنا، ہم اللہ کے نمائندے ہیں۔ تو درندے، شیرنیے، چیتے، بھیڑیے، سانپ، بچھو اپنے بچوں کو لے کر نکلتے تھے کہ اللہ کے رسول کے نمائندے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے آ گئے۔ اور اگر وہ دریا پر آتے تھے، دریا پہ کوئی کشتی نہیں ہے، تو دریاؤں سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کے نمائندے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر جو ہے ہم انسانیت کی طرف جا رہے ہیں، تم ہمارا راستہ مت روکو۔ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ کتنے مواقع صحابہ کے 4 دفعہ تو آتا ہے کہ بحرین، آمو، دجلہ اور فرات، صحابہ نے اپنے سواریاں اس پر ڈال دی اور وہ اس پانی کے اوپر سے ایسے چلے جیسے چٹانوں پر چلے تھے، اور جب ان دریاؤں کو اور سمندروں کو پار کیا تو گیلا ہونے تو کیا، جب ان کے ٹاپ خشکی پر پڑے تو کوئی قطرہ ان کے کھروں کے نچلے حصے کو ملا نہیں تھا۔ یہ صحابہ نے اپنی پہچان کروائی، اور دریاؤں نے اور پہاڑوں نے اور جنگلوں نے اور درندوں نے ان کو پہچانا، اور یہ اس کی عظمت۔ اسی لیے جب انسان کو قبر میں رکھا جائے گا، وہ کہے گی، وہ اس کے ایمان کے نور کے جتنے لوگ گزرتے تھے سب سے زیادہ تم مجھے پسند تھے، آج میرے حوالے ہوئے ہو، آج تم میرا معاملہ دیکھو گے۔ تو بھئی اللہ نے ہمیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایمان لایا، مجھے دیکھا، اور جس نے جو مجھ پر ایمان لایا، اس کے لیے خوشخبری اور مبارکبادی ہو 1 مرتبہ، توبہ لمن رآنی وآمن بی۔ لیکن فرمایا 7 دفعہ توبہ ثم توبہ ثم توبہ ثم توبہ، 7 مرتبہ فرمایا میرے ان امتیوں اور اللہ کے بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری و مبارکبادی ہو جو میرے بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ ایمان لانا بڑی بات ہے، اور ایمان لانے کے بعد کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دے کر آئے، جیسے حضور کی بعثت دوہری ہے، حضور کی دین بھی دوہرا ہے کہ امت نے دین پر بھی چلنا ہے اور دین کی محنت بھی کرنی ہے، تو امت کو بھی دوہری ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے یہ لوگ جو میرے بغیر دیکھے ایمان لائیں گے اور پھر دین کی محنت کرنے والے بنیں گے، کہ ان کی ایک ایک کی قربانی کے اثرات جو ہے وہ بہت زیادہ ظاہر ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ان میں قربانی کرنے والے، ان قربانی کرنے والوں کے نتائج اور ثمرات 50 گنا زیادہ ظاہر ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ 50 انہی میں سے کہ اس درجے کے ایمان والے اور اس درجے کے جو ہیں وہ تقوی والے، اور ایک جو ہے قربانی کرنے والے کی قربانی کا ثمرات جو 50 کے برابر، 50 آدمی کی قربانی کے برابر، ان میں سے حضور نے فرمایا نہیں، وہ تو اے صحابہ تم میں سے 50 آدمی کی جو قربانی کے ثمرات جو آج اللہ مرتب کریں گے، اس زمانے کر رہے ہیں، اس زمانے میں ان 50 آدمی کی قربانی کے بقدر اللہ ثمرات مرتب کریں گے۔ تو بھئی کتنے بڑے نفع کی چیزیں ہیں، تو کیا خیال ہے بھئی سب اس کو جو ہے اس کو زندگی کا مقصد بنا کر کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر یہ امت تو جسے دنیا کے نظام مرد، عورت اور بچوں سے چلتے ہیں، یہ دنیا کا نظام اللہ نے اس کو جوڑا ہے، تو دین کا نظام بھی، تو جیسے ذمہ داری مردوں کی ہے ایسے ہی یہ ذمہ داری عورتوں کی بھی ہے، اور جیسے عورتوں کی ہے اگلی آنے والی نسل کی تربیت کرنا، ایمان والے ماں اور باپ کے ذمہ ہے کہ بچوں کی ایمانی تربیت بھی کریں، دینی اور تقوی والی تربیت بھی کریں، اور اس کو اس بات کی تربیت بھی کریں کہ وہ سمجھے کہ میرا اس حضور کی امت میں پیدا ہونا اور میرا مسلمان ہونا یہ اللہ کے کلمے کو پوری دنیا میں زندہ کرنے کے لیے ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، بچوں کی تربیت بھی اس کی ہماری یہ تاریخ ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، یہ تو سب سے بہترین زمانہ ہے، اس کے بعد والے زمانے بھی تاریخ ہے اس امت کی، اللہ کی بندیوں اور اللہ کے بندوں کی، کہ کیسے اولادوں کی تربیت کی اور کیسے مدینہ منورہ سے نکل کر 2/3 دنیا میں انہوں نے دین کے پیغام کو پہنچایا۔ تو اللہ نے آج یہ محنت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھئی سب اس کے لیے تیار ہیں نا انشاءاللہ؟
اس لیے دو قسم کے، جیسے صحابہ کرام مہاجرین ہیں اور انصار ہیں۔ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے، انصار جو مدینے میں رہتے ہوئے، لیکن پھر یہ دونوں نکلے، دونوں اللہ کے راستے میں نکلے۔ تو آج جو ہے نکلنے والوں کو کہ جو اللہ کے راستے میں جو نکل رہے ہیں، گھر بار اور سب کو چھوڑ کر، بہت ہی خوش قسمت ہیں۔ یہ جو ہے ان کی مشابہت مہاجرین کے ساتھ ہے، اور جو اپنے جب مقام پر جا کر کام کریں گے ان کی مثال انصار کی طرح ہے۔ تو یہی دو دین میں حصے ہیں کہ تو ہجرت کرنے والا مسلمان ہوگا یا اپنے مقام پر آنے والوں کی نصرت کر کے اس دین کی محنت کو کرنے والا ہوگا۔ اس لیے جو حضرات اپنے گھروں کو جا رہے ہیں اس بات کی نیت کر کے جائیں۔ اور حضور کی محنت کیا ہے کہ بھئی زندگی ہماری ان اعمال میں گزرے جن اعمال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈالا تھا، اور جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ اس کا خود اہتمام کریں، وہ تو 24 گھنٹے ان اعمال۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ سب سے پہلے سب سے بڑا عمل دعوت ہے، بلانا، پکارنا۔ کس چیز کی دعوت ہے؟ کہ ہم مخلوق سے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، اللہ کی ذات پر ایمان لے آؤ، اللہ پر یقین کر لو اور اللہ کے احکام کو مان لو، دنیا آخرت میں اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کی طرف بلانا، اور اللہ نے کامیابی کے لیے اعمال دیے ہیں، یعنی تمہارا اپنے اعضاء کو اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ تو ہماری دعوت کی بنیاد دنیا سے، مخلوق سے خالق کی طرف، اور اسباب اور مادی شکلوں سے اعمال کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف۔ کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ میں نے فنا کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اور اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ اس دنیا کی قیمت اللہ کی نظروں میں مچھر کے دو پروں میں سے ایک پر کے برابر بھی نہیں۔ تو اس لیے دنیا کی اسباب سے آخرت کی طرف، آخرت کی جنت کے درجات کی طرف، تو مخلوق سے خالق کی طرف، اور اسباب سے اعمال کی طرف، اور دنیا سے آخرت کی طرف۔ اس لیے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے اللہ کے راستے میں ہو، اس نے تو ہر مجلس میں اس بات کو کرنا ہے کہ وہ اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ جہاں دنیا کی طاقتوں کا بیان ہو رہا ہو، ہم اللہ کی بڑائی کو بیان کریں۔ یہاں دنیا کے اسباب و مادی شکلوں سے ہونے کو بتایا جا رہا ہو، ہم وہاں پر کہ بھئی یہ چیزیں تو فانی ہیں اور اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، نفع دینے والے یہ اللہ کے احکام اور اللہ کے اوامر ہیں کہ انسان کا اپنے جسم کے اعضاء اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ اور جہاں دنیا کی شکلوں کی خوبصورتی کو بیان کیا جائے تو ہم آخرت کی نعمتوں کی اور وہاں ان کے مزوں کو بیان کریں۔ تو اس لیے سب کے سب ہم اس میں مشترک ہیں سب۔ اسی لیے حضور اللہ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ اس لیے واپس جانے والے، یہ تو ہر مسلمان دعوت ہے اور علمی فضاؤں کو عام کرنا ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، اللہ کا دھیان کہ ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری سن رہے ہیں، اور عبادت جو ہے یعنی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور خاص طور پر نمازوں کو بنانا، اور پھر یہ اللہ کا پیغام پہنچانا۔ یہ سب سے بڑی خدمت ہے کائنات کی، جس کے لیے حضرات انبیاء کرام آئے۔ لیکن اس خدمت کو انبیاء کی صفات کے ساتھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے ساتھ، کہ صبر والی صفت ہو، تواضع والی صفت ہو، نرمی والی صفت ہو، ہمدردی والی صفت ہو، غم ہو ہمارے اندر۔ اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس دین کے ذریعے بکھری ہوئی انسانیت کو جوڑنے کے لیے بھیجا اور انسانیت کو جوڑا، لیکن اس جوڑنے کے لیے اے نبی ہم نے اپنی رحمت سے آپ کو نرمی عطا کی، اور دین کی وجہ سے جڑے ہیں، دنیا کی وجہ سے نہیں۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم۔ اگر دنیا کے خزانے دے دیے جاتے، کہتے ہیں کہ جی گھر بنا دو اور ان کو دنیا کے اسباب دے دو کہ ان کی فکر نہ رہو، اس سے دل نہیں جڑیں گے۔ اللہ یہ فرما رہے ہیں جو کچھ روئے زمین میں ہے تم خرچ کر دیتے، اپنے صحابہ کے گھروں کو بھر دیتے، ان کے دل نہ جڑتے، ان کے دل نہ جڑتے۔ لیکن اللہ نے فقر و فاقے اور بھوک میں جوڑا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اے میری امت للفقر اخشى علیکم، میں فقر سے تم پر نہیں ڈرتا۔ ایمان کے ساتھ فقر یہ تو بہت بڑے اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے والی ہے۔
بھوک اور پیاس، ان حالات کا آنا، اور جہاں گرمی اور سردی اور تنگیوں کو برداشت کرنا، یہ تو آخرت کے حالات جو اصل مسائل ہیں اس سے بچانے والے، اور تمہاری بھوک پیاس آخرت میں کروڑوں انسانوں کو وہاں کے مسائل سے بچا کر جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، یہ خطرناک اور زہریلی دنیا، اس سے میں ڈرتا ہوں، أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمْ، یہ پھیلا دی جائے۔ او بھائی، ہر گھر میں چیزیں ہی چیزیں، مال ہی مال، اسباب ہی اسباب، نعمتیں ہی نعمتیں، کھانا پینا، فرمائیے ڈر ہے مجھے۔ اخشا علیکم الدنیا، اور اللہ کے رسول نے اور اللہ نے زمانے کی خوردبین اور دوربین دی ہے، اس لیے فرمایا کہ میں تم یعنی دیکھ لو، ان تبسط علیکم، یہ دنیا تم پر پھیلا دی جائے ایسے جیسے پہلی امتوں پر پھیلا دی گئی۔ انبیاء آئے، ایمان کی دعوت دی، وہ ایمان لائے، اللہ کے دین پر چلایا، اللہ کے دین پر چلے۔ اللہ نے دنیا کی نعمتیں دی تاکہ اللہ کو نہ بھولیں اور اللہ کے احکام میں کمی نہ آئے، اور اس دنیا کو اللہ کے لیے استعمال کریں۔ لیکن انسان کی فطرت اور کمزوری ہے کہ جو چیزیں ملتی ہیں اس میں لگتا ہے اللہ کی محبت، اللہ کا یقین کم ہو جاتا ہے اور عبادات کی روح نکل جاتی ہے۔ فرمایا تم پر بھی دنیا پھیلائی جائے گی جیسے ان پر پھیلائی گئی، اور دنیا ایسی زہریلی چیز ہے، حب الدنیا راس کل خطیہ، کہ وہ دنیا میں بجائے ہمارے ایمان میں کیسے بڑھیں، نمازوں میں کیسے آگے بڑھیں، اور اللہ کی طاعت میں، اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے میں کیسے آگے بڑھیں، جو میدان انبیاء نے دیے تھے اس کے بجائے دنیا کی دوڑ لگ پڑی۔ ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها، یہ دنیا کی دوڑ، یہ خطرناک چیز ہے، دنیا کی دوڑ خطرناک چیز ہے۔ تم بھی پھر دنیا کی دوڑ، میرے اتنے کارخانے ہوں، اتنی میرے پاس زمینیں ہوں، ایسے میرے گھر ہوں، میرے اوپر ایسے اسباب ہوں کہ تم بھی دنیا ایسے مقابلہ کرو۔ فتہلککم، اس دنیا کی یہ فطرت اور عادت ہے کہ تمہیں بھی یہ ہلاک کر دے گی جیسے پہلے قوموں کو ہلاک کیا۔ اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے لیکن دنیا دل میں نہ آئے۔ اس لیے نیک لوگوں کی نشانی کیا بتائی ہے کہ انہوں نے جب دنیا کو دیکھا کہ یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے لیکن رہنا بھی دنیا میں ہے، اور یہ تو ایسی مثال ہے کہ کشتی نے چلنا بھی پانی میں ہے، تو کشتی منزل تک اور جہاں پار کب لگے گی جب پانی اس کشتی میں داخل نہ ہو۔ تو انہوں نے اسی طرح اس دنیا کو بھی جہاں کشتی سمندر اور پانی بنا لیا، اور دین اس کو کشتی بنا لیا کہ دل میں یہ دنیا داخل نہ ہو۔ کہ نیک بندے اللہ ان للہ عبادا فتنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنہ، کہ دنیا کو جب دیکھا یہ سمندر ہے تو پھر جو ہے یہ ہمارے اندر، جب دل کے اندر نہ چلی جائے، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائی بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ، بہت جو ہے قابل قدر ہیں جو اس یہاں سے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں۔ یہ محنت ہے، اس محنت کو کہتے ہیں، اس محنت سے مقصود، اور یہ بات خوش ہو رہی ہے کہ امت حضور کی محنت پر آ جائے، حضور کی محنت زندہ ہو، اور حضور کی محنت میں حضور کا طریقہ زندہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قادر تھے کہ اپنے نبی کو براق کی سواری دے کر پوری دنیا میں پھرا دیتے۔ اللہ تعالیٰ قادر تھے، اے نبی تمہیں ہر جگہ جانے کی ضرورت نہیں، جب میں آخری زمانے میں آلات کے ذریعے سے دنیا لوگوں کی آوازیں پہنچا سکتا ہوں، تم اب ممبر پر بیٹھ جاؤ اور تم یہاں سے جہاں بیان کرو، ایمان یقین کی بات کرو، میں ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچا دوں گا۔ اللہ اس بات پر قادر تھے، لیکن نہیں، خود چل کر جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جہاں پورے دن پھرتے تھے اور اپنے آپ کو تھکاتے تھے۔ مکے کی کوئی گھاٹی، مکے کی کوئی پہاڑی، مکے کی کوئی یہ درہ ایسا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہ ہو۔ 13 سال تک مکہ مکرمہ میں دعوت دیتے رہے، اور مدینہ منورہ میں بھی صحابہ کرام کو جو ہے مہاجرین اور انصار 10 سال میں 120 کی روایت بھی آتی ہے، 80 روایت پر تو 80 سفروں پر تو اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کو حضور نے نکالا، اور 27 یا 29 سفروں میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نقل و حرکت پر ڈالا۔ اس لیے بھائی بہت خوش قسمت ہے جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، کہ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح یا ایک شام کا اللہ کے راستے میں لگانا، کسی کو دنیا اور دنیا کی بادشاہت مل جائے، بلکہ ایسا ہم کہیں کہ جب سے دنیا بنی تھی وہ اسی کی ہو، اور جب دنیا ختم ہوگی وہ اسی کی ہو، اس کے ساتھ کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہ ہو، کسی کو یہ مل جائے، ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام لگانا یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔
جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تو یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن اس کام کے نبی کی محنت اور نبی کے طریقے پر اور نبی کے اصولوں کے ساتھ. اس لیے کہتے ہیں دو بنیادی چیزیں ہیں اس محنت میں، ایک اجتماعیت ہے اور ایک نقل و حرکت ہے، کہ محنت کرنے والوں کے دل جڑے ہوئے ہو، ان کے دل ایمان، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت اس سے بھرے ہوئے ہوں، اور ان کی زندگی تقوی کے نور سے منور ہو، اور دنیا کی بے رغبتی ان کے دلوں میں ہو، اور آخرت کا استحضار ان کے ذہن دلوں میں ہو، اور اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہمیں سن رہے ہیں، یہ ان کے سامنے ہو. کہتے ہیں جب ایسے لوگ یہاں پھریں گے تو اس وقت یہ کام کی ابتدا اللہ ہمیں ان صفات سے نواز دے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام صحابہ کرام تو جو ہے جتنے جب شروع میں سب کو نکلنے کا حکم تھا کہ سب اللہ کے غزوہ تبوک میں 3 جہاں صحابہ رہ گئے تھے ان کے لیے کیسے جو ہے عقاب نازل ہوا، کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قطع تعلق کیا. سب کے سب صحابہ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے. پھر بعد میں یہ ہوا کہ کچھ اللہ کے راستے میں نکلے، کچھ ٹھہر جائیں. تو اس لیے بھائی اللہ کے راستے میں ایک اجتماعیت ہے اور نقل و حرکت ہے، یعنی یہ کام پوری انسانیت کے لیے ہے. تو نکلنے والوں کی نیت جو ہے یہ روئے زمین کی پوری انسانیت اور قیامت تک آنے والی نسلیں. اے اللہ ہم اپنے جان و مال کو تیرے دین کی طرف بلانے میں اور تیرے دین کو زندہ کرنے میں لگا رہے ہیں. اے اللہ موجودہ مسلمانوں کو تقوی عطا فرما کر اے اللہ اس محنت پر کھڑا فرما دے، ہر مسلمان اس محنت کو کرنے والا بن جائے. اے اللہ دوسری قومیں ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، اور قیامت تک آنے والی جو نسلیں ہیں اے اللہ ان کو بھی ہدایت سے نواز دے. یہ بات یقینی ہے کہ ہدایت اللہ دیں گے، اور ہدایت اللہ حکیم ہے، اپنی حکمت کے مطابق دیں گے، لیکن محنت کرنے والوں کو اللہ نوازیں گے اجر سے، تربیت سے، اس کی نیت کے بقدر. تو اس لیے بھی ہم تو پوری انسانیت کی نیت کریں کہ بھئی نیت ہے پوری انسانیت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ساری انسانیت کی طرف آپ کو بشارت دینے والا بنا کر اور اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی ناراضگی کے نقصان سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اسی طرح اس امت کو بھی کہا گیا یہ بہترین امت ہے، اخرجت للناس، سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہیں. اور وہ نفع رسانی کیا ہے کہ اللہ کے احکام کی دعوت دے کر اللہ کے احکام کو انسانوں میں زندہ کریں گے. آنکھ کے لیے کیا حکم ہے، زبان کا کیا حکم ہے، کان کا کیا حکم ہے، دماغ کی سوچ کیسے ہو، ہاتھ سے لین دین کیسا ہو، پاؤں سے چلنا کیسا ہو، اور پھر یہ ہماری معاشرت یہ کیسے ہو. اللہ کا دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اتنی بڑی آیت، اتنا بڑا احسان. اس زمانے میں جو اسرائیلی اور یہودی تھے ان کے پاس کتاب تھی، عرب لوگ ان کو مانتے تھے تمہارے پاس آسمانی کتاب ہے. تو ان میں سے ایک اسرائیلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ یہ جو آیت ہے تمہارے قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم، یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، اتنی بڑی یہ جو ہے آیت ہے کہ اگر ہماری کتاب میں یہ آیت نازل ہوتی، یعنی ان کی کتاب میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی، ان کو نہیں کہا گیا تمہارا دین مکمل ہو گیا، بلکہ اس امت کو ہمیں یہ آیت ملتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. حضرت عمر نے فرمایا اچھا، اللہ اتارنے والے اور اپنے نبی پر اتارنے والے اور ایسے ہی اتر جائے. پتہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں حج کا احرام، 1.25 لاکھ صحابہ احرام کی حالت میں حج کا احرام باندھا ہوا عرفات کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گڑگڑا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور 1.25 لاکھ کا مجمع ہے اور عرفہ کا دن ہے. اس وقت اللہ نے یہ آیت اس امت کے لیے اتاری. تو بھئی کتنا بڑا انعام ہے. کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ آج ہم نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا. اللہ تعالیٰ پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنا نعمت تم پر کامل کر دی. اور یہ کتنا مبارک دین ہے جو اللہ نے ازل سے تمہارے لیے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جو اللہ کی پسند، اور اللہ کی پسند تو جنت سے بھی زیادہ جو ہے قیمتی چیز ہے. اور جو بھی اس پر آ جائے گا اللہ اس کو اپنی رضا عطا فرما دیں گے. تو اس میں ایک اجتماعیت ہے، دوسری نقل و حرکت. جیسے سورج کی روشنی اور حرارت کی فضاؤں میں اور جتنے زمین کے حصوں کو ضرورت ہے اور جتنے سیاروں کو ضرورت ہے سورج کی روشنی وہاں پہنچتی ہے، اور جتنی ہواؤں کی جہاں ضرورت ہے اللہ ہوا کو پہنچاتے ہیں، اور زندگی کا نظام اور کائنات کا نظام چلنے کے لیے پانی کی جہاں ضرورت ہے وہاں پہنچاتے ہیں.
تو اسی طرح ان محنت کرنے والوں کے یہ دین جو ہے ساری کائنات کی بقا کا ذریعہ ہے، تو ان کی نیت بھی وسیع ہو، پوری دنیا کی انسانیت کی نیت کر کے یہ لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں، کیونکہ اخرجت للناس کہ تم سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ تو اجتماعیت اور نقل و حرکت، کیونکہ یہ محنت صدیوں سے چھوٹی ہوئی تھی اور امت اس محنت کو بھول گئی تھی اور اپنے بھولنے کو بھی بھول گئی تھی، اس لیے اس محنت کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ کیا مقصد ہے کہ حضور کی محنت زندہ ہو اور حضور کی محنت میں حضور کی نہج اور حضور کا طریقہ زندہ ہو، اور عالمانہ اور ذاکرانہ حضور کے غم کو لے کر اور امت کے غم کو لے کر ہم پھر اللہ کی عظمت کے استعداد کے ساتھ ہم پھرنے والے بن جائیں۔ اس لیے کہتے ہیں جماعتوں کی صورت میں جانا ہے، اور بھئی جو وقت ہم نے یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور جو وقت ہم نے اللہ کے راستے میں دین کی محنت کے لیے دے دیا، اب اس کی قیمت کروڑوں گنا بڑھ گئی، تو اس وقت کی ہم نے بہت حفاظت کرنی ہے۔ جیسے شروع ہی میں عرض کیا گیا تھا کہ زندگی کا ایک ایک سانس بہت قیمتی ہے، جب یہ لمحات ختم ہوں گے انسان کچھ نہیں مانگے گا سوائے ایک دو سانس کے زیادہ مل جائے، اللہ فرمائیں گے اب ہم نہیں دیں گے، اور یہ سانس جس کی نسبت ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف ہو گئی تو اس کی قیمت تو کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے اور اپنے اوپر جو ہے درہم خرچ کرے تو 7 لاکھ درہم صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیونکہ اس کی نسبت بدل گئی۔ اور فرمایا ان الصلاۃ والصیام والذکر، کہ اللہ کے راستے میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور ذکر کرنا یہ بدنی عبادتیں ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو ثواب ہے اس سے بھی 700 گنا زیادہ فرماتے ہیں۔ تو مالی جو ہے عبادت کا ثواب 7 لاکھ گنا، اور جو مدنی عبادات کا اس سے بھی 700 گنا۔ اب اس کا حساب لگا لیں، اب یہ وقت کتنا قیمتی ہو گیا۔ اس لیے ایک سانس کا ضائع ہونا بھی یہ بہت بڑا ہمارا نقصان، اور اسی پر انسان روئے گا، بلکہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا میں لگا، اسی پر انسان کو جو ہے افسوس ہوگا۔ تو بہرحال جماعتوں کی صورت میں ہم نکلنا ہے۔ صحابہ کرام تو پوری کی پوری جماعت نکلتے تھے، اب یہ ہے کہ بھئی جماعت میں 12-13 آدمی ہوں، کہتے ہیں علاقوں سے جماعتیں بن کر آئیں اور ایک ذمہ دار ہو، اور اگر یہاں آئے ہیں تو پھر جماعتوں کی صورت میں ہم نے یہاں سے جانا ہے۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی رحمت جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، ایک جماعت کا ذمہ دار ہو۔ اور بھئی اس لیے ہم اپنی تربیت کے لیے نکلے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب اس تبلیغ سے کیا مقصد ہے کہ ہمیں یہ استعداد پیدا ہو جائے کہ جب ہمیں نکلنے کے لیے کہا جائے ہم نکلنے کے لیے تیار ہوں، اور جہاں بھیجا جائے ہم وہاں جانے کے لیے تیار ہوں، اور جس کے ساتھ بھیجا جائے ہم اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، اور جتنے وقت کے لیے بھیجا جائے۔ تو بھئی یہ تو بات قابو میں آ سکتی ہے کہ جہاں بھیجا جائے ہماری کوئی مرضی نہ ہو، ہم تیار ہوں، تو بھئی تیار ہیں اس کے لیے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے جہاں کا دانا پانی لکھا ہوا ہے وہاں ہم نے جانا ہے، تو بھئی اللہ پر چھوڑ دیں۔ کیا خیال ہے جہاں اللہ نے لکھا ہوا ہے اور ہم تشکیل والوں سے کوشش کر کے بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں؟ بدل تو نہیں سکتے، لیکن امتحان میں ہم گر جائیں گے کہ اس نے کوشش کی بدلنے کی۔ تو اس لیے جہاں تشکیل ہو جائے، جس کے ساتھ تشکیل ہو جائے، اور جو ہے کتنی دیر کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی توفیق عطا فرما دے کہ ایسے بھی جو تقاضا اس کے مطابق ہم چلنے والے بن جائیں۔ تو جب اس طرح ہم چلنے والے ہوں تو جماعت جو بن جائے، جس کو ذمہ دار بنا دیا جائے، ہم اللہ نیت کر کے اللہ کے راستے میں چلیں۔ دعا کے بعد یہاں سے جماعتوں کی جماعت بن جائے تو ساتھیوں کے بستر اور جو ہے ساتھی اپنے ذمہ دار کے ساتھ جمع رہے، کیونکہ اکیلی بکری کو جو ہے بھیڑیا کھایا جاتا ہے، اور فرمایا کہ انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے، جو فکر اور عمل اور جماعت سے الگ ہو جائے تو پھر وہ گیا۔ اور یہ بھیڑیا تو بکری کی جان کھاتا ہے، اور شیطان تو انسان کے لیے بھیڑیا اس کے ایمان کا دشمن ہے، اس کو ایمان سے نکال دیتا ہے، ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس لیے ہم جماعت کے ساتھ رہیں، اس لیے فرمایا جماعت کو لازم پکڑو، اور عمومیت کو لازم پکڑو، اور مساجد کو لازم پکڑو، اور اللہ کے راستے میں نکل کر۔ اب یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس میں ہم نے جو کرنے کے اعمال بتائے جائیں اس کو کرنا ہے اہتمام کے ساتھ، اور جن سے بچنے کے لیے کہا جائے بچنا ہے۔ ایک تو پورا وقت کوئی سانس بھی ان اعمال کے بغیر، ہاں سونا اور کھانا اور ضروریات بقدر ضرورت اس میں لگے، اور باقی سارے اوقات کو اعمال میں گزاریں۔
جن اعمال کے لیے کرنے کے لیے کہا جائے وہ اعمال ہم نے کرنے ہیں، خود بھی لگنا ہے، ساتھیوں کو بھی لگانا ہے، اور جن اعمال سے بچنے کے لیے کہا جائے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ ہم اپنی تربیت کے لیے نکلے ہیں۔ پھر اللہ ہمیں قبول فرمائیں گے، اللہ ہماری تربیت کریں گے، اللہ ہمارے لیے میدان مہیا کریں گے، اللہ انسانوں کے دلوں کو ہماری طرف متوجہ کریں گے، اور ہماری یہ بات اور محنت ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ اور اے علی تیری وجہ سے ایک انسان کو بھی ہدایت مل جائے، ایک روایت کے مطابق خیر مما طلعت علیہ الشمس، جتنے دنیا کی فضاؤں اور سیاروں اور جو ہے آسمانوں پر سورج کی روشنی پہنچ رہی ہے، اس سے زیادہ دولت، قیمتی دولت ہے کہ ایک آدمی کو تمہاری وجہ سے ہدایت مل جائے۔ کہ انسان تو وہ سونے چاندی کے کان کی طرح ہے۔ فطوبى لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، خوشخبری اور مبارکبادی ہو اس انسان کے لیے جس کو اللہ خیر کی چابی، خیر دلوں میں ایمان کے آنے کا، یقین کے آنے کا، اللہ کی محبت کے بڑھنے کا، نمازوں پہ قائم ہونے کا، اللہ کے دین پر چلنے کی، احکام پر چلنے کا، اور تقوی والی زندگی جو ہے اللہ فرما دے۔ فرمایا خوشخبری اور مبارکبادی ہو لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، جن کی فکر، محنت اور دعاؤں سے اللہ شر کو بند کر دیں، بند ہونے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے بھائی جب دعا ہو جماعت کے ساتھ مل کر فوراً ہم ان علاقوں میں روانہ ہو جائیں۔ جیسے کہا گیا ہے کہ تشکیل میں اپنی مرضی، جیسے اپنی مرضی نہیں کرے گا اس کی پوری تربیت ہوگی، اور بھائی جو اپنی مرضی کو جتنا جو ہے اس میں شامل کر لے گا تو اتنا ہی جو تربیت کا نظام کمزور پڑ جائے گا، کیونکہ چلوں پر چلے لگا رہے ہیں اور بہت عرصے سے وقت لگ رہا ہے، لیکن آخرت کی فکر پیدا نہیں ہو رہی، استقامت نہیں مل رہی، اور دین کا غم نہیں آ رہا۔ تو بھائی یہ تو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ سورج ہو، روشنی نہ ہو، پانی پیے پیاس نہ بجھے، کھانا کھائیں بھوک دور نہ ہو، یہ تو تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کیا جائے اور اللہ اپنی محبت اور ہدایت کا نور اور دین کا غم عطا نہ فرمائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اس لیے جماعت بن گئی تو جماعت بنتے ہی سارے ساتھی اکٹھے ہوں اور دعا کے بعد فوراً اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ میدان میں جب یہاں بھی اللہ کے راستے میں ہے اور میدان ہم نے اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، ایک ایک لمحہ اس میدان میں جو وقت گزرا ہے وہ بہت قیمتی ہے اتنے بڑے مجمع کے ساتھ، لیکن اب تشکیل ہو گئی، اب جو اللہ کے راستے کا جو وقت ہے وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ صحابہ کرام حضور کے ہوتے ہوئے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے، مدینے میں ہوتے ہوئے 100% اعلیٰ درجے کے تقوی والے، ایمان اور یقین والے، اور 100% عبادت میں لگے ہوئے، لیکن جو اللہ کے راستے میں نکلنے کا اجر ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے قصہ آتا ہے ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تشکیل ہوئی تھی جماعت کے ساتھ۔ تفصیل ہے کہ وہ اس لیے کہ جمعے کا دن ہے اور جو ہے سواری تیار ہے اور سب طرف سے ساری تیاری مکمل ہو گئی ہے، جمعے مسجد نبوی کا اعتکاف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کا خطبہ سننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھنا، دعا میں شریک ہونا، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ اور کیونکہ سفر جو ہے وہ سواریوں سے تھا، میں اپنی سواری کو تیز لے جا کر رات تک ان تک پہنچ جاؤں گا۔ آدھے دن کا فرق پڑا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو پسند نہیں کیا۔ جب دیکھا اے ابن رواحہ تمہاری تو تشکیل ہو گئی تھی، تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ یا رسول اللہ لأجمع معاک، آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کہ جس ہستی نبی کو ایک آنکھ ایمان کے ساتھ دیکھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو صحابہ والا درجہ عطا فرمایا کہ پوری دنیا کے مسلمان، محدثین، متقین، ائمہ اور صالحین وہ ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے ایک دیکھنے کی وجہ سے، تو اس کے دیکھنے سے کتنے ایمان میں زیادتی ہوگی، لیکن اللہ کے راستے میں تشکیل ہو گئی وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ فرما رہے ہیں آپ کے پیچھے جمعہ صرف دیکھنا نہیں، جمعہ پڑھنا، دعا میں شریک ہونا۔ فرمایا اے ابن رواحہ مجھے دیکھنا، میرے پیچھے جمعہ پڑھنا، میری مسجد کا اعتکاف، یہ سب ثواب تمہیں مل گئے، اور اس کے ساتھ میں اللہ کا نبی تمہیں بتا رہا ہوں ساری دنیا کے خزانوں کے مالک بن کے تم ان کو صدقہ کر دو، وہ ثواب بھی ملا لو۔ تمہارے ساتھی جو آدھا دن پہلے اللہ کے راستے میں چلے گئے ان کے ثواب کو تم پہنچ نہیں سکتے۔ اس لیے بھئی یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جی اللہ کے راستے میں نکلیں بس جیسے وقت گزاریں، اپنے آپ کو ایمان کی تو بنیاد لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ پہلا قدم کہ اپنے آپ کو خواہشات سے نکالنا ہے، اور ہے یہی کہ من چاہی زندگی سے رب چاہی زندگی کی طرف آنا۔
تو بھائی جب ہم اپنے آپ کو اپنی چاہتوں سے نکالیں گے اور جو ہے کام کے مشورے کے ساتھ چلیں گے، امیر کی اطاعت کے ساتھ چلیں گے، تو اللہ ہماری تربیت فرمائیں گے. تو بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو یہاں ہوتی جہاں کیا کہ سفر کی تیاری کرنی ہے اور کیا کرنا، ساتھیوں کو لے لیں. تشکیل کا جو پرچہ دیا گیا ہے ساتھیوں کو بتا دیں کہ فلاں جگہ جانا. ہمارے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں بھی تقوی والی حضور کی سیرت والی زندگی مل جائے، ہم بھی اپنی صلاحیتیں دین کے زندہ کرنے کے لیے لگانے والے بن جائیں، اور ہر مسلمان تقوی والی زندگی پر آ جائے، اور مرد ہو یا عورت ہو، کہاں کے بھی رہنے والا ہو، اے اللہ، اور وہ اپنی صلاحیتوں کو دین کو زندہ کرنے کے لیے لگانے والا بن جائے. اس بات کا جس مقصد کے لیے ہم نکلے ہیں کہ پوری دنیا کے انسان اللہ کافروں کو ہدایت دے دے اور مسلمانوں کو تقوی والی زندگی عطا فرما کر دین کی محنت کرنے والا بنا دے. یہ نیت اور یہ مقصد ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے ہو. اس وجہ سے ہمارے ایک ایک قدم کا، زبان کے ایک ایک بول کا، ہماری دعوت کا، ہماری نمازوں اور دعاؤں کا اسی کے پوری دنیا پر اثر پڑے گا، اور اللہ ہماری تربیت ہماری اس ذمہ داری کے بقدر فرمائیں گے، اور قیامت میں پھر انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اللہ تعالی ہمارا حشر فرمائیں گے. مغفرت کا ملنا تو یہ پہلی قدم، یغفر لکم ذنوبکم. تم اللہ والی تجارت کو اپنا لو تو پہلا قدم کہ اللہ تمہارے پچھلے گناہوں کو بخش دیں گے. اس لیے بھائی اس میدان سے ساتھی جمع ہو جائیں، جہاں کی جو تشکیل ہو وہ ساتھیوں کو بتا دیا جائے، اور وہاں کے کچھ حالات، تبلیغ والے حالات معلوم کرتے ہیں. کیا مطلب کہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہاں پر لوگوں کے دین پر چلنے کے اعتبار سے کیا حال ہے، ان کے ایمان اور یقین کا کیا حال ہے، ان کی تجارتوں اور ان کی نمازوں کا کیا حال ہے، اور دین کی محنت پر کیسے ہے. تو جس سطح پر ہے اس سے آگے کرنے کی نیت کر کے ہم نے جانا. اس لیے وہاں کے حالات لے لیے جائیں اور یہیں سے سوچ اور دعا شروع ہو جائیں، اور دو دو ساتھی کی جوڑی بنا دی جائے. اجتماعیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے لشکروں کو روانہ فرماتے تو حکم فرماتے اکٹھے چلیں، اور دو دو تین تین کی جوڑیاں یہ حضور سے ثابت ہے. حتیٰ کہ 2 آدمیوں کا 3 آدمیوں کا خدمت میں لگانا، باقی ساتھی فارغ ہو جائیں، یہ بھی سارے اصول اللہ تعالیٰ نے جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ کھولے، یہ سیرت سے اور حدیث سے ثابت ہے. تو دو دو کی جوڑی بنا کر پھر یہاں سے جلدی سے نکلنے کا. بھائی رہی سواری کی بات، بہت بڑا مجمع ہے، نکل رہا ہے، تو نکلتے ہی سواری مل جائے تو یہ کوئی کیا کہتے ہیں آسان بات نہیں ہے. لیکن ہمارا پیدل چلنا یہ سب سے زیادہ محبوب ہے. تو جہاں کی بھی تشکیل ہو ہم تو دو دو ساتھی ہو کر پیدل چلیں، ایک پرانا ساتھی ہو ایک نیا ساتھی ہو. اس لیے فرمایا جماعت کو لازم پکڑو، اور جب جاؤ تو مسجدوں کو لازم پکڑو اور عمومیت کو لازم پکڑو. اب خدمت اور نظام بھی بنانا ضروری ہے. ذمہ دار ساتھی جہاں کا سفر ہے تو ایک طرفہ جو کرایہ ہے وہ، اور لمبا سفر ہے تو کھانے پینے کے لیے کچھ جو ہے انتظامی طور پر کچھ پیسے جمع کر لیے جائیں، اور وہ امیر ذمہ دار ساتھی 2 یا 3 ساتھیوں کو تقسیم کریں، ایک ساتھی کو نہ دیں. اور بھائی صرف اس اور دعوت کے علاوہ کوئی اور ساتھی اگر کوئی اور بات کی طرف بلائے تو نہیں، ہم تو صرف اس دعوت والے اعمال کے لیے نکلے. بھائی یہاں سے نکلے اور راستے میں نکلتے ہوئے سفر کی دعا کہتے ہیں. آدمی جب اپنے گھر سے نکلے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھ لے تو یہ جو ہے آدمی کا بدل ہو جاتی ہے، اور یہ سنت ہے. 2 رکعت نفل پڑھ لیں یا 4 رکعت نفل پڑھ لیں، اور پھر دعاؤں کا اہتمام کریں. ہماری یہ محنت جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق ہوگی اتنا ہی یہ محنت جو ہے ثمرات اس کے مرتب ہوں گے اور ہدایت کا ذریعہ بنے گی. اس لیے دعاؤں کا اہتمام. پرانے ساتھی نئے ساتھیوں کو دعا بتائیں. ایک دعا میں سے انسان جب جہاں سے نکلتا ہے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. کتنی بڑی دعا ہے. اے اللہ تیرے نام کے ساتھ ہم اپنے اس سفر اور اپنے اس جہاں کام کی ابتدا کر رہے ہیں، تو اللہ کی نام جس میں آ گیا اس میں برکت ہو جائے. بسم اللہ. اور ہم نے بھروسہ کیا اللہ پر. اللہ پر توکل کتنی بڑی چیز ہے. فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے پھر اللہ اس کی سارے کاموں میں کفایت کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کی کفایت کریں گے، اللہ ہماری تربیت بھی کریں گے. کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اے عیسیٰ وہ صبر اور شکر والے ہوں گے، ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں، اپنا کوئی حلم بھی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے. اللہ نے فرمایا اپنے علم میں سے میں علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے میں حلم عطا کروں گا. تو تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے.
تو بھائی یہاں سے نکل جائیں، اللہ کے راستے میں پیدل جائیں، دو دو ساتھیوں کی جو جوڑی بنی ہوئی، ایک پرانا ساتھی ایک نیا ساتھی، اور دعاؤں کے ساتھ نکلیں اور نفل پڑھ کے نکلیں، اور آپس میں تعلیم و تعلم سیکھنا سکھانا یہ جاری رہے، پرانا ساتھی نئے ساتھی کو سکھائے۔ اور ہم نے یہی کرنے والے اعمال، یا ہم دعوت میں ہوں یا تعلیم و تعلم میں ہوں یا ذکر و عبادت میں ہوں یا خدمت میں ہوں۔ اب کچھ چیزوں سے بچنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو کہ دو لوگوں کے پاس جو کچھ ہے دل کی جھانک اس طرف نہ ہو، کہ لوگ ہمیں کھانا دے دیں، لوگ ہمیں دودھ دے دیں، لوگ ہماری چائے وہ چائے کا نظام کر دیں، فلاں دے دیں، مخلوق کی طرف دیکھنا نہ ہو۔ دل کے جھانک کا چیزوں کے اشراف سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور سوال سے بچانا ہے۔ منہ سے بھی نہیں مانگنا، نہ دل میں اس کی وہ تمنا ہو، اور وہ اسراف سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور کسی کی چیز کو بغیر حاجت سے بغیر اجازت کے استعمال بھی نہیں کرنا۔ ہمارے کام میں نہ تقابل ہے، نہ تنقید ہے، اور نہ کسی کی تنقیص ہے۔ یہ کام تو یہ خیروں والا کام ہے، نہ کسی سے تقابل کرنا ہے، نہ کسی کام کی تنقید کرنی ہے، نہ کسی کام کی تنقیص کرنی ہے۔ تردید سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو اعمال جہاں کرنے کے لیے بتائے گئے 24 گھنٹے ہم نے اپنے آپ کو ان اعمال میں لگانا ہے، اور جن عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو بھائی جاتے ہوئے اگر سواری مل جائے، سواری پر سوار ہوں، کہتے ہیں اسٹیشن پر اگر ریل گاڑی کے ذریعے سفر ہے تو جو دو ساتھی خدمت میں ہیں وہ ساتھی جو ہے اس کی فکر فرمائیں، بقدر ضرورت ان کو پیسے دے دیے جائیں۔ بس والے سے بات کرنی ہے تو ان سے بھی یہ کہا جائے کہ جی ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے روکنا ہوگا، یہ اس کی بات کر لی جائے۔ اور اگر وہ نماز کے لیے نہیں روکتا تو بھئی جتنا نماز ظہر کا وقت آئے اس سے وہاں تک کا ٹکٹ لے کے اتریں، نماز پڑھیں، پھر اگلا سفر شروع کریں۔ نماز ہماری سفر میں ضائع نہ ہو۔ اور بھائی سفر میں دعوت دیتے ہوئے کتنی اچھی بات ہے کہ اگر کنڈکٹر ڈرائیور وہ بھی ہمارے ساتھ نماز کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر اسٹیشن پر جانا ہے بھائی اسٹیشن پر پہنچ کر وہاں جو ٹکٹ لیے جائیں، ساتھیوں ہر ایک ساتھی کو اس کا ٹکٹ دے دیا جائے، گاڑی کے آنے پر اترنے والوں کو اترنے دیں، اور پھر ساتھی سفر کریں۔ اگر اسٹیشن پر اور بس اسٹاپ پر ابھی بس کے آنے میں دیر ہے، گاڑی کے آنے میں دیر ہے، تو ہمارے ساتھی دو ساتھی ہوں اور وہیں سے دعوت شروع کر دیں۔ جہاں بھی ہمیں مجمع ملے یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن بس اسٹاپوں پر اور ہوائی اڈوں پر اور ریلوے اسٹیشنوں پر وہاں بیان کی صورت نہیں بنانی، وہاں پر ہم نے انفرادی دعوت دو ساتھی ہم تقسیم کر دیں، اور جو وہاں بیٹھے ہوئے ہوں ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت دی جائے۔ گاڑی کے آنے پر بسم اللہ سے سوار ہونا، دائیں پاؤں سے سوار ہونا۔ ریل گاڑی کا سفر ہے، پہلے اترنے والوں کو اترنے دیں، ان کا سامان وہ اتار دیں، دھکم پیل نہ ہو، اور پھر خود سوار ہو جائیں۔ اب جس درجے کی ٹکٹ لی ہے اسی درجے کے میں ہم سوار ہوں، اور سفر شروع ہو تو دعاؤں کا اہتمام ہو۔ اچھا یہ ہے کہ ہمارا سارے ساتھی ایک ہی بس میں بیٹھ کر جائیں، مجبوری کی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ سواری نہ ملے، ورنہ ہمارا کام تو اختلاط کا ہے کہ لوگوں سے ہم اختلاط کریں اور ان کو دعوت دیں۔ اب اس سفر میں جاتے ہوئے بھی ہم نے دعوت دینی ہے، یا دعوت میں ہو یا تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، خدمت۔ دعوت سب سے پہلا حکم ہے، اور دعوت وہ حکم ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ اپنے رب کے راستے دین کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز کی نصیحت کے ساتھ۔ حکمت کیا ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے دعوت دیں گے، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں گے، اللہ کے دین میں کامیابی بتلائیں گے، آخرت میں ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت کا ملکہ عطا فرما دیں گے۔ اور حکمت کیا ہے کہ جو سامنے ہے اس کی دینی سطح کیا ہے اور اس کا مزاج کیا ہے، اس کے مزاج اور دینی سطح کے مطابق اس کو دعوت دینا اور دین میں آگے بڑھنا اور دین کی محنت کے لیے اس کو تیار کرنا۔ جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو دعوت میں استعمال کریں گے، کیونکہ تربیت فرمانے والے اللہ ہیں، نبیوں کی تربیت بھی اللہ نے فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی، کہ اللہ نے مجھے علم بھی دیا، بہت خوبصورت اچھا علم دیا، اور اللہ نے مجھے سلیقے اور آداب بھی سکھلائے۔ اس لیے تربیت کرنے والی ذات اللہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے، اللہ سے مانگتے ہوئے، تو سب سے پہلے ہم نے دعوت میں لگنا ہے۔ اس لیے مخلوط ہو کر ہم بیٹھیں۔ اگر بھئی جب ہم جماعت میں سارے بس میں سب ایسا موقع ہوا کہ ساتھی ہی ہیں، تو پھر ساتھی بھی ایک دوسرے کو
دعوت دیں، قربانیوں میں آگے بڑھنے اور شفاعت میں آگے بڑھنے کی دعوت دیں۔ ہم میں سے ہر ایک اس بات کا محتاج ہے۔ راستے میں کہتے ہیں کہ یہ احتیاطی کہ ہم تو لوگوں کا اکرام کریں، لیکن لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کا ہمارے دل میں نیت بھی نہ ہو اور ان سے لینا بھی نہ ہو۔ ان سے بات کی حکمت کی بات یہ ہے کہ جس سے بات ہو رہی ہے اس نے گاڑی میں سفر ہے، بھئی آپ کہاں تک جا رہے ہیں، کہاں اترنا ہے، تاکہ جتنا وقت ہو اس کے مطابق ہم اگر ہمیں 5 منٹ بھی مل گئے تو ہم اپنے نکلنے کا مقصد اس کو سمجھا دیں۔ اللہ نے یہ کام اتنا عظیم اور اتنا بڑا اور اتنا عمیق یہ کام ہے، لیکن اللہ نے ایسا آسان کیا ہے کہ اعلان کرنے والا چند سیکنڈوں میں اس بات کے خلاصے کو بیان کر دیتا ہے۔ او بھائیو دوستو، میری اور آپ کی اور سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی پوری کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ کتنی زبردست یہ بات ہے، اللہ کے دین میں کامیابی ہے، پوری دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، سارے انسانوں کی، مردوں کی، عورتوں کی۔ اور اللہ کا دین جو ہے یہ زندہ ہوتا ہے نبیوں کی محنت سے، نبیوں کے سلسلے چلے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ خاتم النبیین ہیں، ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اب ہمارے ذمہ ہے۔ اب اس محنت کے بارے میں دین کی بات چیت ہوگی تو کیسے اعلان کرنے والا اعلان میں، اور متکلم گیا اپنے متکلم کی بات کرتے ہوئے اس پوری بات کو بیان کر دیتا ہے، اور بیان کرنے والے کتنا لمبا، تو جس کا جتنا وقت ہے اترنے سے پہلے بتلایا جائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کے دین پر چلنا، حضور کی سیرت پر چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور حضور کی امت میں ہونے کی وجہ سے دوسری ذمہ داری اس دین کو زندہ کرنے کے لیے اپنا جان اور مال لگانا، کیونکہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس کے فضائل سنانا، حتیٰ کہ اترتے ہوئے وہ ہماری اس بات کا مقصد سمجھ سکے۔ یہ جو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں یہ تو بہت بڑی جو ہے عظیم جو ہے راستے کی دعوت دے رہے ہیں کہ مسلمان تقوی والا اور دین والا، سنت والا زندگی والا کیسے ہو جائے، اور مسلمان اپنی صلاحیتیں دین کے لیے لگانے والا کیسے بن جائے۔ اور بھئی راستے میں لوگوں سے یہ ہم تو جو دعوت دیں اور ان کا اکرام کریں، لیکن لوگوں کے جو پاس جو کچھ ہے اس سے ہم جو ہے لینے سے پرہیز کریں۔ اور بھئی جب یہاں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم نے پیدل سفر اور پیدل چلنا یہ زیادہ جو ہے پسندیدہ ہے، اور یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ اس لیے بس کو مسجد تک لانا، مسجد کے دروازے تک لانا، اور جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں تک بس کو لے جانا، سواری کو لے جانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہم خود چل کر جائیں، ہمارا چلنا ایک دعوت ہے۔ بستر اٹھائے ہوئے ہیں، دو ساتھی ہیں، راستے کی دائیں طرف چل رہے ہیں، نظریں جھکا کے چل رہے ہیں، اور سیکھتے سکھاتے چل رہے ہیں۔ ہماری دعوت جو دے رہے ہیں، سیکھ رہے سکھا رہے ہیں، اس کے انوارات یہ فضاؤں کی قدرتوں کو ختم کریں گے، گناہوں کی نحوستوں کو ان فضاؤں سے مٹائیں گے۔ یہ ہمارا چلنا، یہ صفائی ہو رہی ہوگی، جیسے سپرے کے ذریعے جراثیم کو ختم کیا جاتا ہے۔ دعوت والے اپنی ذکر اور دعوت اور پھر ان کے یہ پسینہ بہنا اور تھکاوٹ کا ہونا، یہ انوارات ہیں جو فضاؤں کو پاک کریں گے، اور پھر پیچھے ان فضاؤں میں آنے والوں کے دلوں کو اللہ آخرت کی طرف متوجہ کریں گے۔ اس لیے بھائی جب جہاں ہم نے پہنچنا ہے وہاں اتر جائیں، تو اتر کر جو ساتھی ان کو جمع کر لیا جائے۔ ذمہ دار ساتھی تھوڑی سی تقاضوں کے لیے اجازت دے دیں، اور پھر جمع کر کے بھئی ہم نے کس لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، یہ بار بار ہم نے اس کا مذاکرہ کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد کہ ہماری اپنی زندگی تقوی والی، اللہ کی اطاعت اور حضور کی اتباع والی بن جائے، اور ہر مسلمان دین کی محنت کرنے والا بن جائے، اس کے لیے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں۔ تو جب بستی میں جانے لگے ہیں، جماعت کو جمع کیا تو اس کا مذاکرہ ہو جائے، اور وہاں دعا بھی ہو جائے۔ بستی کے لوگ جو جا رہے ہیں ان کو بھی دعا میں شریک کر لیں۔ اب وہ دعا میں جب ہم کہ اے اللہ پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کو تقوی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ اس بستی کے ہر بچے کو، ہر انسان کو، مسلمان کو دین کی محنت والا بنا، اور اے اللہ دنیا آخر۔ اب جب یہ دعائیں کریں گے تو دیکھیں گے بھئی یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، کیسے ہماری بستی کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم سے پہلے یہ جو ہے ہماری دعوت کو وہاں پہنچا دیں گے۔ جیسے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے حبیب نجار کا واقعہ جو ہے بیان کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے حبیب نجار سے ملے، اور وہ ترکھان تھا، وہ ایمان لے آیا،
اور پھر یہ جو ہے اللہ کی طرف سے یا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھیجے ہوئے جب گاؤں میں گئے اور گاؤں والوں کو جو ہے بلایا تو گاؤں والے ان کو تکلیف پہنچانے پر جو ہے آمادہ ہوئے، تو یہ آیا اور یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم یہ اللہ کی طرف سے یا اللہ کے نبی کی طرف سے یہ بھیجے گئے ایک پیغام لے کے آئے ہیں اور یہ تم سے کوئی مال نہیں چاہتے۔ لوگ بجائے اس کی بات سننے کے اس پر پل پڑے اور اس کو شہید کر دیا، لیکن جو شہید ہوا اللہ اکبر، داعی کا جذبہ کیا ہے، وہ جنت میں پہنچ گیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ نہیں کہ اے اللہ میری قوم نے مجھ پر کتنا ظلم کیا اور میری قوم نے مجھے کتنا مارا، اس کے زبان پر یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وہ کیا کہتا ہے، اے اللہ انہوں نے مجھے شہید کر دیا اور آپ نے جو میرا اکرام، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے اللہ کاش میری قوم کو یہ پتہ لگ جائے کہ انہوں نے تو اپنے اعتبار سے مجھے تکلیف دے کے موت مجھے شہید کر دیا ہے، لیکن اللہ نے مجھے کتنا بڑا انعام دیا تاکہ یہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ تو بھائی اس طرح جو ہے وہاں دعا کر کے ہم نے بستی کی طرف جانا ہے، راستے کے دائیں طرف چلنا ہے اور دو دو ساتھی جو ہے ہو کر چلنا ہے اور نظروں کی حفاظت کرنی ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ جن چیزوں کو دیکھیں، دسترخوان پہ کھانے کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو عقل مند انسان کیا ہے، جو بقدر ضرورت کھاتا ہے، کہ زیادہ کھانے سے بدہضمی ہو جائے گی اور پھر بیماری ہو جائے گی، تو بقدر ضرورت۔ تو دیکھنا تو سب چیزوں کی طرف جائز ہے، لیکن قرآن میں حکم ہے اے ایمان والو اپنی نظروں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ شیطانوں کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جن چیزوں کو دیکھو گے وہ تمہارے دل میں آئے گی، اور جو تمہارے دل میں آئے گی تو پھر نماز میں اس کا خیال آئے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہے نظروں کی حفاظت، نظریں نیچے کرتے ہوئے جانا، اے ایمان والو اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ اب بستی میں جانے سے پہلے بستی میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں، پرانے ساتھی دعائیں پڑھ لے اور نئے ساتھیوں کو دعائیں سکھا دے، اور پھر جہاں ہم مسجد میں جائیں، مسجد کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کا گھر ہے تھوڑی دیر توقف کر کے اور اعتکاف کی نیت سے داخل ہوں۔ اور جب ہم بستی میں کام کر رہے ہیں، ایک مسجد سے دوسری مسجد ہم نے جانا ہے، تو اگر ان مسجد والوں کو پہلے سے اطلاع کر دیں کہ فلاں وقت میں ہماری جماعت آئے گی، تاکہ پرانے ساتھی پہلے سے موجود ہوں اور مسجد کھلی ہوئی ہو اور ہم جا کر وہاں پر کام کریں۔ اور اگر بھائی کہیں مرکز جانا ہے، مرکز سے بھیجیں تشکیل کروانی ہے، تو جو اس مرکز والے ساتھی ذمہ دار ساتھی ہیں وہ ان سے کہیں ہماری جماعت کی تشکیل کریں، تو ان سے کچھ مسجدوں کے حالات لے لیں اور اپنی جماعت کے حالات اس جو ہے وہ مرکز والوں کو بتلا دیں، اور پھر دین کی جو ہے مصلحت کو سامنے رکھ کر ہم مسجدوں کو چھانٹیں کہ بھی ایسی مسجدیں جو بستی کے کناروں پر ہیں اور جہاں کے رہنے والے بیچارے جہاں غریب قسم کے لوگ ہیں، سادے قسم کے، ان سے جو ہے ہم نے کام کی ابتدا کرنی ہے، اور کرتے کرتے جو ہے ہم نے جو شہر کے بیچ کے علاقے ہیں ان میں بھی ہم نے آنا ہے۔ اور ہمارا ہر مسجد میں جانے کا مقصد کہ اس مسجد میں جائیں، وہاں والے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیں، مضبوط جماعت بنائیں، 100% لوگوں سے ہماری ملاقات ہو، اور 100% ملاقات ہو کے نقد اللہ کے راستے میں چلے اور 3 چلے کے لیے جماعتوں کو نکالنا اور مقامی کام کو مضبوط کرنا۔ اگر یہ ایک دن میں ہو جائے تو اگلے دن تک جو ہے، ورنہ 2 دن میں 3 دن سے زیادہ مسجد میں ہم جو ہے نہ ٹھہریں، بلکہ کوشش کریں کہ 3 دن میں یہ سارے تقاضے ہمارے پورے ہو جائیں۔ اس طرح ہم نے مسجدوں میں جانا ہے۔ بھائی مسجد میں داخل ہو جاتے ہوئے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اعتکاف کی نیت نوی تو سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد۔ مسجد میں داخل ہونے کے بھی آداب بھی ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کرنے جائیں تو دعا کی نیت سے اور ان کی علمی مجلس سے فائدہ، ہمیں بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی مسائل کا پتہ لگے گا، اور دعا کی نیت سے۔ اور یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی علم دین پہنچانے کے لیے وقف کی ہے، تو ان کا حق بنتا ہے کہ ان کے بچوں کے لیے کچھ ہدیہ بھی لے جائیں اپنی استطاعت کے، مسواک ہو گئی، ٹوپی ہو گئی، کوئی پھل ہو گیا، یہ ان کے خدمت ہے۔ اور علماء کے پاس ملاقات کے لیے جائیں تو ان کی ملاقات کا وقت دیکھ لیں کہ ان کے پڑھانے کا وقت، ان کی تو کیونکہ وہ علم دین کو پڑھا رہے ہیں، 24 گھنٹے علم دین میں مشغول ہیں، ان کی جو نیند کا وقت ہے یہ بھی عام لوگوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو نیند کے وقت نہ جائیں اور تعلیم دیتے ہوئے نہ جائیں، ہاں لوگوں سے ملاقات کا وقت ہو اس وقت چلے جائیں۔ جب ان کی مجلس میں جائیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں، ہوتے ہوتے خود بھی۔ اور جب علماء کرام سے بات چیت کرنے کا تو ان سے عرض کر دیں کہ جی ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور ہماری جماعت یہاں آئی ہوئی ہے
اور ہم آپ سے دعاؤں کی درخواست کے لیے آئے. اسی وقت دعا کر دیں تو بہت اچھا، ورنہ ہم نے دعا کی درخواست کر دی، وہ کسی نہ کسی وقت دعا کر دیں گے. اور اگر ہم دیکھیں کہ ان کی دلچسپی ہے، وہ وقت ہے اور بات سننا چاہ رہے ہیں، تو اس کام کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ خیر کی صورتیں پھیلا رہا ہے، یہ کارگزاری پکی کارگزاری سنائی جائے، لیکن اپنی ذاتی کارگزاری اور اپنی جماعت کے کارنامے یہ ان کو نہ سنائی جائے. اگر وہ دعا کر دیں تو اچھا ہے، اور ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ بھائی جو خواص ہیں ان کو خصوصی ملاقاتیں کہتے ہیں، ان کے پاس بھی جانا ہے. اور ان کے پاس کس نیت سے جانا کہ چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے سردار ہو، چاہے خان صاحب ہو، چاہے بڑا زمیندار ہو، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے. ان کی ذمہ داری بھی ہے، ان کی صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے لگ جائیں، اس لیے ان سے ملنے کے لیے جانا ہے. اور کہتے ہیں خواص کی ملاقات کے لیے کچھ منجھے ہوئے ساتھی ایسے جائیں کہ جن کی دلوں میں اللہ کی بڑائی اور اعمال کی دین کی بڑائی ان کے دلوں میں ایسے لوگ جائیں، اور ان سے جا کر ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ صلاحیتیں دی ہیں، یہ دین کے لیے استعمال ہو جائیں. آپ کی وجہ سے جتنے لوگ دین پر آئیں گے ان کا ثواب بھی ملے گا. جیسے دنیا میں اللہ نے آپ کو بڑھائی دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو دعوت کے خطوط لکھتے تھے اور ان کو دعوت دیتے تھے کہ اسلام میں آ جاؤ، اور فرمایا تمہارے اسلام میں آنے کی وجہ سے جتنے لوگ جہاں اسلام کی طرف آئیں گے ان سب کا ثواب تمہیں ملے گا. تو ایسے لوگوں کی صلاحیتیں دین کے لیے لگ جائیں، ان کے پاس بھی جانا ہے. پرانے ساتھیوں کی جو ہے ملاقات کے لیے بھی جانا ہے. پرانے ساتھی کچھ تو ہوں گے کہ پہلے سے وہ مسجد میں آ جائیں گے اور وہ ہمارے جو مسجد کے ہماری جماعت کی نصرت میں رہیں گے، بہت اچھا ہے. کچھ کو ذرا ترغیب دینی ہوگی. اگر کچھ ایسے پرانے ساتھی ہوں کہ کچھ حالات کی وجہ سے آج کل اتنے متحرک نہیں ہیں، تو نہ دل میں ان کے بارے میں کوئی خفت ہو اور نہ زبان پر کوئی ایسا کلمہ لائیں کہ کیا ہے یہ تو اتنے پرانے ہیں، کام چھوڑ دیا، ایسی کوئی بات نہ لائیں. بلکہ ان کا احسان سمجھیں کہ بھی انہوں نے ایسے وقت میں کام کیا جبکہ کام کا تعارف نہیں تھا، بڑے مجاہد قربانی ان کی برکت سے. ان کے پاس جائیں تو ان سے جو ہے ان کو جو ہے مسجد میں لانے کی کوشش کریں. بلکہ کہتے ہیں کہ اگر جماعت تیار ہو جائے تو ان کے ذریعے سے جماعت کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا جائے. اور بستی کے ایک ایک فرد سے ہم نے ملاقات کرنی ہے. اگر اس بستی جس مسجد کے ساتھ جو رہنے والے ہیں، اگر ان کا کام کاج وغیرہ کہیں دوسری جگہ پر ہے تو وہاں بھی جو ہے ان سے ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں. بھائی 2-3 گھنٹے ہمارے ملاقاتوں میں لگے، اور ہماری دعوت یہی ہے کہ مخلوق سے اللہ کی طرف اور اسباب سے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، اور اس کام کی ذمہ داری سمجھا کر کہ تو خوب ان سے وہاں مسجد کے باہر ان سے بات کی جائے اور ذمہ داری کا احساس دلایا جائے اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے آمادہ. جتنی جماعتیں خصوصی ملاقاتوں میں اپنے آپ کو تھکائے گی، لوگوں سے ملاقات کرے گی اور دعوت دے گی اور دعا کرے گی، اتنے ہی وصولی ہوگی. کہتے ہیں وہ ڈول جو کنویں کے اندر پوری طرح پانی میں ڈوب جائے اور بھر جائے تو پانی سے بھرا ہوا نکلتا ہے، اور اگر پانی میں تھوڑا گیا نکال لیا. تو اس لیے وہ جماعت جو خوب گشت کرنے والی ہو، خوب لوگوں پر محنت کرنے والی ہو، اس سے وصولی ہوگی. جو یہ خواص ہیں ان کو نقد لانے کی کوشش کی جائے اور اللہ کے راستے میں نکالنے کی. اگر وہ عذر ظاہر کریں تو ان کے بچوں میں سے، رشتہ داروں میں سے چھوٹے، ان کو اللہ کے راستے میں، یا خاص طور پر ان کا ڈرائیور ہے، ان کا جو پہرے دار ہے، ان کا جو خانسامہ ہے، ان کا جو باورچی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکالنے کی کوشش کی جائے. تو بھئی یہ 3-4 گھنٹے ہمارے ملاقاتوں میں، اور ملاقاتوں سے جب خوب تھک جائیں، اب ہم نے مسجد میں آ کر تعلیم کرنی ہے کہ یہ تعلیم فضائل کی کتابوں کا پڑھنا، یہ فضائل اعمال کے جتنے ہیں یہ سارے، اور فضائل صدقات پہلا حصہ دوسرا حصہ، اس کو ہم نے پڑھنا ہے. فضائل کی تعلیم میں آداب اور مقصد اور جو ہے فضائل بیان کر کے ان کتابوں کو ہر حصے میں سے پڑھنا ہے، اور آخر میں 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے. یہ 6 نمبر بہت ضروری ہے. 6 نمبر بہت ضروری ہے. جیسے انسان کسی ولیمے میں، کسی فنکشن میں، کسی اہم مجلس میں تو سر کی ٹوپی اور پگڑی اور جناب والا یہ ہے کرتا اور شلوار، پورا لباس، اور جو ہے پورے جوتوں کے ساتھ گھڑی ہاتھ میں، ساری چیزوں کا. تو اسی طرح ہر عمل کے لیے ایمان تو بنیاد ہے، ایمان کے بغیر تو عمل ہے ہی نہیں. اور بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس عمل میں نورانیت آتی ہے، اور جو ہے اللہ والے اتارے ہوئے علم کی روشنی میں ہم وہ عمل کو کریں. جہالت کے ساتھ جو ہے یہ عمل عبادت نہیں بنتا، وہ تو کچھ اور ہو جاتا ہے.
تو علماء سے سیکھے ہوئے علم کے مطابق اور فضائل کے شوق میں. یہ فضائل یہ شوق پیدا کرتے ہیں اور اللہ بھی جو ہے شوق کو دیکھ کر عطا فرماتے ہیں. اس لیے حکم ہے من قام ایمان و احتسابا، جو تراویح میں کھڑا ہو اور رات کو کھڑا ہو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اس سے کامیابی ملے گی، اور اللہ نے جو فضائل بتائے ہیں اس کے شوق میں جو کرے گا تو اس کو جو ہے اس عمل کا فائدہ ہوگا. اس لیے فضائل کی تعلیم میں بیٹھنا تاکہ ہمیں شوق پیدا، شوق سے لا اجر لمن لا حسوۃ لہ، جو اللہ کا امر پورا کر رہا ہے جس میں دنیا آخرت کی کامیابی اور خیریں ہی خیریں ہیں، لیکن اس کو شوق نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے فریضہ تو ادا کر دیا، اب کیا اس کے لیے اجر ہو. اس لیے بھائی فضائل کی تعلیم میں بیٹھنا، تعلیم میں سارے ساتھی جو ہے وہ موجود ہوں. کہتے ہیں جب تھک جائیں ہم لوگ پھر آ کر مسجد میں تعلیم کریں اور سنیں کہ اللہ تعالیٰ اس تھکنے پر اور ان اعمال کے کرنے پر کیا ہمیں عطا فرمائیں گے. فضائل کی تعلیم کو جو سنیں گے اللہ کی طرف سے اتنے انعامات ہیں کہ ہم اپنی تھکاوٹ کو بھول جائیں گے اور پھر ہم میں شوق پیدا ہوگا کہ پھر اور زیادہ ہم محنت کریں. اس لیے جو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کامیابی اللہ کے خزانوں سے ملے گی، کامیابی دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور کامیابی کا ایک ہی دستور اور ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا. تو ان اعمال پر اللہ کیا دیں گے وہ فضائل کی تعلیم میں جو ہے پتہ لگے گا. اس لیے تعلیم میں سارے ساتھ جماعت والے ساتھی سارے ایک وقت میں اکٹھے ہوں، سب کے سب ساتھی موجود ہوں. تعلیم میں احادیث کا پڑھنا ہے اور 6 نمبروں کا مذاکرہ، اور یہ 6 نمبر اسی لیے ہیں کہ ہر ہمارا عمل ان 6 صفات کے ساتھ متصف ہو جائے. یہ پورا دین تو نہیں ہے لیکن ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے دین کامل ہی نہیں ہوتا. اس لیے ساتھیوں کو 6 نمبر جو ہے وہ یاد کرانا، اس کے فضائل یاد کرانا. اور اس کے بعد بھائی تعلیم میں جب ہے وہ تجوید بھی ہے کہ پہلے تجوید ہو جائے. تجوید کا مقصد کیا ہے کہ قرآن پاک کا پڑھنا صحیح ہو، کیونکہ قرآن پاک کا پڑھنا صحیح ہوگا تو ہماری نماز صحیح ہوگی، اور نماز ہماری صحیح ہوگی تو یہ نماز ہماری زندگی کو درست کر دے گی. تاجر اپنی تجارت میں اس کی تجارت پاکیزہ ہوگی جب اس کی نماز بنی ہوئی ہوگی. زمیندار جو ہے مسلمان کا زمیندارہ جب پاکیزہ اور برکتوں والا ہوگا کہ جب اس کی نماز بنی ہوئی ہوگی. اس لیے یہ نماز اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عمل عطا فرمایا ہے کہ یہ اس نماز ایک ایسا عمل ہے، ایک تو 5 مرتبہ اللہ اپنے گھر کی طرف بلاتے ہیں، اور یہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اس نماز میں انسان سارے جسم اور دل و دماغ کے ساتھ اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے. اللہ اکبر کہتے ہیں ساری چیزوں کو چھوڑ کر آتا ہے. اس لیے نمازیں ہماری بھائی نماز کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرنی ہے. ایک تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد اتروانا چاہتے ہو اللہ کی مدد سے کام، تو اللہ کے دین پر جمو، ناگواریوں پر صبر کرو اور نمازوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد کو اترواؤ. اور ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ایک ایسا عمل ہے کہ یہ ساری بے حیائی والے کاموں اور گناہوں سے روکتی ہے. اس لیے کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت چاہتے ہیں اور تمام شعبوں میں جتنے کام کرنے والے ہیں ان شعبوں میں اللہ کے احکام زندہ ہو جائیں. اور ان جیسے انسان کے جسم میں روح کا موجود ہونا یہ سارے اعضاء کے جڑنے کا ذریعہ ہے، اور روح کا موجود ہونا یہ سارے اعضاء کے کام کرنے کا ذریعہ ہے. اور اگر روح اللہ کا امر نکل جائے تو پھر یہ سارے نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ زبان بول سکتی ہے، اور نہ ہاتھ حرکت کر سکتے ہیں. اور روح کا نکل جانا یہ تعفن کا ذریعہ ہے. کچھ دیر چھوڑا جائے تو جسم پھول جائے گا اور پھر پھٹے گا، اور ایسی بدبو اللہ کی پناہ کے فضائیں جو ہیں اس سے بدبودار ہو جائیں گی، اور ایک ایک عضو جو ہے آنکھیں نکل آئیں گی اور ایک ایک عضو جدا ہو جائے گا. تو ایک اللہ کا امر روح، اس سے سارے اعضاء جڑے ہوئے بھی ہیں اور سارے اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں. تو اللہ کا دین اللہ کے ہزاروں اوامر کا مجموعہ ہے، اور اللہ کا دین اس کائنات کی روح ہے، اور دین جتنا موجود ہوگا اتنا ہی کامیاب. اسی لیے ہم دنیا بھر کے انسانوں اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت کی کامیابی دین میں رکھی ہے، اور پورا کا پورا دین ہماری زندگیوں میں زندہ ہوگا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اور اگر دین میں کمی آئے گی تو دنیا بھی اللہ بگاڑ دیں گے اور آخرت بھی ہمارے ہاتھوں سے جائے گی.
اس لیے یہ اللہ کا دین، یہ اللہ کے احکام کا مجموعہ ہے۔ اس کے لیے نماز ہماری اچھی ہوگی تو تمام ہمارے، یہ نماز ایک ایسا عمل کہ سارے اعضاء کو انسان اللہ کے حکم کا پابند کرتا ہے، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر تک۔ انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہو۔ یہ ایک وجدان ہے،